علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج ایک حمزہ لگا دیجئے زیر کے ساتھ، انفاق. یہ ذرا صنعت لفظی جسے کہیں گے اس کے اعتبار سے اس کو نوٹ کر لیجئے. نفاق کا علاج انفاق. لیکن یہ انفاق کا لفظ جو بنا ہے مادہ تو وہی ہے نون فے قاف، لیکن یہاں دوسرا لفظ ہے عربی زبان کا جس سے یہاں پر یہ لفظ بن رہا ہے. نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے. جو آپ کہتے ہیں دانے مک گئے یا پیسے مک گئے، ختم ہو جانا، یہ ہے نفقت الدراہم. جتنے پیسے تھے ختم ہو گئے، خرچ ہو چکے. گھوڑا مر گیا. یہ جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کھپ جانا، مر کھپ جانا، اور خرچ کے ساتھ بھی کھپ گئے، پیسے کھپ گئے، جان کھپ گئی. تو یہ کھپ جانا جو ہے یہ ہے اگر یہ ثلاثی مجرد میں آئے گا. نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے. اسی سے باب انفاق، باب افعال کا مصدر بنے گا انفاق. کھپا دینا، خرچ کر دینا، صرف کر دینا، لگا دینا. اب اس کی حکمت سمجھ لیجیے کہ در حقیقت اصل مرض کیا تھا. دیکھیے اس کو کہیں گے علاج بالضد. یہ ہمارا ایلوپیتھک والا اور حکمت والا علاج ہے، ہومیوپیتھی والا علاج نہیں ہے. ہومیوپیتھی والا علاج جو ہے وہ علاج بالمثل ہوتا ہے کہ جو مرض کا سبب ہے ہلکا ہلکا سا اسی کا جو ہے وہ بڑھانے والی شے دی جاتی ہے تاکہ ریزسٹنس پیدا ہو جائے. وہ ایک علیحدہ اصول ہے. ہمارے ہاں بھی ایلوپیتھی میں یہ جو پریونٹیو انوکولیشنز ہوتے ہیں ان کا اصول وہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اصول غلط ہو، بالکل اصول اعتبار سے بات صحیح ہے کہ کسی کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے، قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے اگر مائلڈ ڈوزیج جو ہے اس کی ہوتی رہے گی انفیکشن کی تو اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک اصول ہے. لیکن ایک اصول یہ ہے کہ اگر فلاں جرثومہ جو ہے وہ سبب بن گیا تو ایسی دوا آپ دیں گے جو اس جرثومے کو ختم کر دے. تو یہاں اس کو کہتے ہیں علاج میں ضد. اب ضد کا علاج یہاں کس طرح ہوگا کہ اصل مرض کیا تھا؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت. دنیا اور علائق دنیاوی کی محبت میں سب سے بڑی علامتی شے کیا ہے؟ مال کی محبت. مال کی محبت نے منافق بنایا تھا، لہذا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صرف کرو، نکالو، دو. یہ انفاق جو ہے یہ ان تمام صورتوں میں سورہ حدید سے شروع ہو کر اب جو یہاں تک سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ ذرا یاد کر لیجئے، وقت ختم ہو رہا ہے کہ کتنی مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے. سورہ حدید میں یہی لفظ آیا تھا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. پھر جب ڈانٹا گیا ہے تو وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. پھر فرمایا گیا آگے چل کر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. آگے چل کر منافقت کی بحث آئی اور منافقت کا پھر جب آگے سلوک قرآنی کا بیان آیا ہے ازالے کی، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، گھبراؤ نہیں، اللہ مردہ زمین کو بھی دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. تمہارے دلوں کے اندر بھی اگر مردنی آ گئی ہے ایمان کے اعتبار سے، اللہ ایمان کی فصل دوبارہ دہلہا دے گا. لیکن اس کے لیے پہلا شرط کیا ہے، پہلا قدم کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. وہ لوگ جو اللہ کے لیے صدقے دیں، خیرات کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اللہ کو قرض حسنہ دیں. یعنی دو مدے ہیں، ایک اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسانوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، غلاموں پر، جو مقروض ہیں ان پر، مسافروں پر، سائلوں پر. یہ ایک مد ہے صدقہ، اس کے لیے عنوان ہے. ایک ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لوازم اور ضروریات پوری کرنے کے لیے. یہ ہے انفاق. یہ دو مدے ذہن میں رکھ لیجیے، صدقہ اور انفاق. اسی کو قرض بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ خالص اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے دل میں قرض ہے. اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے یتیم بھتیجے پر کچھ خرچ کیا، اپنی بیوہ بھابھی پر کچھ خرچ کیا، یا کسی اور اپنی عزیزہ بیوہ پر خرچ کیا، تو وہ تمہارے رشتہ دار بھی تو ہے، تمہارا انسانی معاشرہ ہے. اللہ کی رضا تو حاصل ہو جائے گی، لیکن ایک خرچ وہ ہے جو خالصتا اللہ کے دین کے لیے کیا جا رہا، اس کو اللہ اپنے ذمے ذاتی طور پر قرض قرار دیتا ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اب یہ سورہ حدید کے اندر یہ مضامین آئے تھے. اب یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے
کہ یہاں اب نفاق کا علاج انفاق وانفقوا مما رزقناکم، چنانچہ یہی آپ آگے چل کر سورہ تغابن میں دیکھیں گے، وہاں جو فرمایا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، اس کے بعد کی آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، خرچ کرو تمہارے اپنے بھلے میں لے کے خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی دل پر سے مال کی محبت کم ہوگی، اتنا ہی نفاق دھلے گا، ایمان اجاگر ہوگا، ایمان کے اوپر اگر گردہ آ گیا تھا وہ گردہ ہٹ جائے گا، اگر اس کے اوپر جو ہے نفاق کی کوئی باریک تہ ابھی آئی تھی، کوئی بہت نبیز تہ آ گئے تو گئے، ضل ضلالا بعیدا، گون ڈاؤن دی ڈرین، بہہ گئے اس پدرو کے اندر، لیکن اگر ابھی ہو قابل اصلاح تو یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگاؤ، اسی سے یہ اندر کی نجاست جو ہے وہ دھلے گی، اسی لیے اس کے لیے نفس تزکیہ ہے، زکوٰۃ ہے، پاک کرنا، اصل میں دل کی نجاست ہے ہی مال کی محبت، اس لیے کہ مال کی محبت علامت ہے دنیا کی محبت کی، حیات دنیاوی کی محبت کے لیے علامت ہے مال کی محبت، اور اسی کے نتیجے میں نفاق پیدا ہوا تھا، لہذا وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب اس پر تو بہت مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلی کی آیت جو ہے وہ بہت مشابہ ہے اس آیت کے، وَأَنفِقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، اہل ایمان خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، وہ قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے، جس میں نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ لین دین ہوگا، نہ سفارش کام آئے گی، کہیں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، تو وہ دن جو ہے اس سے پہلے جو کچھ ہے جو اللہ نے دیا اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالو، خرچ کرو، صرف کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، جو اس روش سے انحراف کریں گے ان کے لیے فرمایا کفر ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے تو وہی ظالم ہے۔ یہاں یوں سمجھیے کہ وہ جو قیامت کبریٰ ہے اس سے پہلے قیامت صغریٰ آتی ہے ہر فرد کے اوپر، وہ ہے اس کی موت کا وقت، یہاں اس کا اشارہ دیا گیا ہے، تو میں نے اسی لیے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو آیت الکرسی سے ماقبل ہے اس کا حوالہ دے دیا کہ وہ قیامت کبریٰ ہے، وہ تو ہے یوم القیامہ، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ قیامت صغریٰ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت اس کے سر پر آن کھڑی ہو، اور اس وقت وہ کہے گا حسرت کے ساتھ پروردگار کیوں نہ تو ذرا اس کو مجھ سے مؤخر کر دے، اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑے سے وقت کی ذرا مہلت دے دے، مؤخر کر دے میری موت کو، اور مجھے ذرا مہلت ہے اس دنیا میں، فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں سب کچھ تیری راہ میں دے دوں گا، سب کچھ خرچ کر دوں گا، لگا دوں گا، صدقہ کروں گا، اور بالکل صالح بن جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جان لو، کان کھول کر سن لو، جب کسی ذی نفس کی وہ موت کا وقت آ جائے گا، جب اجل آ جائے گی، پھر اللہ ہرگز اسے مؤخر نہیں کرے گا۔ یہ نے بارہا کہا ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے، لن یؤخر اللہ نفسا، ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ کسی بھی جاندار کی جان کو، جبکہ اذا جاء اجلها، جبکہ اس کا وقت جو ہے موت کا آ جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ مؤخر بھی ہو جائے گا، تو پھر وہی محبت عود کرائے گی، امتحان جو ہے پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ساری گڑگڑاہٹ اور یہ ساری التجائیں جو ہیں در حقیقت ہے بھی بے بنیاد، اور اس اعتبار سے غیر مؤثر ہیں کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی اور وہ موت سرحانے آن کھڑی ہوگی، پھر کوئی گڑگڑاہٹ، کوئی التجا اس کو مؤخر نہیں کرا سکے۔